انگریزوں سے اپنے مذہب، ملک اور عزت کی حفاظت کے لیے جہاد واجب ہو گیا ہے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ مسلمانوں کے جسموں کے کباب کیوں بنائے گئے؟ ملکہ وکٹوریہ نے علماء کے خلاف کیا چال چلی؟ ڈاکٹر ولیم نے وائسرائے سے کیوں کہا کہ جنگ تو صرف مسلمانوں سے ہے، ہندوؤں سے نہیں؟ لاہور کی جامع مسجد میں ہر روز 80 علماء کو پھانسی کیوں دی جاتی؟ 100 سے زائد علماء کو کالا پانی کی سزا کیوں ہوئی؟ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں ڈالے گا اس کا جنازہ نہ پڑھو، یہ فتویٰ کس نے دیا؟ قائد اعظم ہٹ بھی جائیں تب بھی ہم پاکستان بنا کر رہیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو مسلم پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوگا۔ بہت زیادہ محنت سے ویڈیو بنائی گئی ہے، لہٰذا اسے سبسکرائب ضرور کریں۔ ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس پر تقریباً 800 سال تک اسلامی حکومت قائم رہی۔ اس عرصہ دراز میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کے جھنڈے لہراتے رہے۔ مسلمانوں نے جہاں کاشتکاری اور صنعت کاری کی بدولت ملک کو خوشحال اور زرخیز بنایا، وہیں ملک کو علم و فن کا مرکز بھی بنایا۔ چنانچہ ہندوستان شہرت اور مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اہل کمال حضرات نے ملک ہند کی طرف اپنا رخ کیا۔ ہندوستان میں خوشحالی کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں کے باشندے امن و سکون، راحت و چین کے گہوارے میں جھولنے لگے۔ ہندوستان کی بد نصیبی کے 1857 میں اس چمکتے دمکتے سورج کو گرہن لگ گیا اور سلطنت مغلیہ کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کو تخت ہند سے اتار دیا گیا۔ سلطان کی معزولی کے بعد ظلم و انتشار کے دروازے کھل گئے۔ پھر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہندوستان کو غلط نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ چنانچہ تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے بھی اپنی شاطرانہ چال چلی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے تجارت کے بہانے سونے کی چڑیا کہے جانے والے ہندوستان کو لوٹنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے انگریزوں نے حکومت کا مغز نکال کر کھوکھلا کر ڈالا۔ ان کم ظرفوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ہند کی حکومت پر جابرانہ طور پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح وطن عزیز انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا اور پھر ملک میں تباہی و بربادی کا تہلکہ مچ گیا۔ چاروں طرف ظلم کے شعلے، جبر و تشدد اور وحشت کا ہولناک مظاہرہ کیا گیا۔ پورے ملک میں قبرستان جیسا سناٹا چھا گیا۔ انگریزوں نے قتل و غارت اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیا اور کچھ ایسے احکام جاری کیے جو شریعت محمدی کے خلاف تھے۔ ان میں سے پہلا حکم یہ تھا کہ ہندوستان میں اب تک جتنے مدرسے اسلامی تعلیم دے رہے تھے، خاص طور پر سنیوں کے ان تمام درسگاہوں کو بند کر دیا جائے اور ان کی جگہ سکولز قائم کیے جائیں۔ سکولوں میں تعلیم ایسی دی جاتی کہ اس میں عیسائیت کا زہر گھولا جاتا۔ دوسرا حکم یہ کہ کوئی بھی کسان اپنا اناج براہ راست نہیں بیچ سکتا بلکہ پہلے اسے انگریزوں کو بیچنا ہوگا، پھر وہ اپنی مرضی سے اسے بیچیں گے۔ تیسرا حکم یہ کہ عورتیں بغیر پردے کے باہر نکلیں گی، کسی کو بھی نقاب پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھا حکم یہ کہ کوئی بھی مسلمان ختنے نہیں کروا سکتا۔ اس کے علاوہ بندوق کی گولیوں کے سرے پر چربی لگی ہوتی تھی جسے بندوق چلاتے وقت دانتوں سے توڑنا پڑتا تھا۔ مسلمانوں کو خنزیر کی چربی والی گولی دی جاتی اور ہندوؤں کو گائے کی چربی والی گولی دی جاتی تھی۔ اس طرح شریعت کے بے شمار احکامات کی دھجیاں اڑائی جانے لگی۔ اس خوف و ہراس کے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسی تحریک کی جو انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور ملک کو انگریزوں کے شکنجے سے آزاد کرا سکے۔ اور پھر اس نیک کام کی شروعات علامہ فضل حق خیرآبادی اور چند سنی علماء نے کی۔ علامہ خیرآبادی اپنے وقت کے بہت بڑے سنی عالم تھے۔ علامہ نے 1857 میں دہلی میں بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد لکھا۔
آپ نے لکھا انگریزوں سے اپنے مذہب، ملک اور عزت کی حفاظت کی خاطر جہاد کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اس فتویٰ پر اور بھی علماء نے دستخط کیے، جن میں مفتی کفایت علی کافی، مولانا فضل رسول، مولانا رحمت اللہ، مولانا عنایت احمد کاکوروی، مفتی صدر الدین، مفتی سعید احمد اور بھی بہت سے علماء شامل تھے۔ اس فتوے پر پورے ملک میں بغاوت کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف انگریزوں کے خلاف بغاوت ہونے لگی۔ علماء کرام اور پیروں کے ساتھ عام مسلمانوں نے بھی اس جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ اس بغاوت میں پردہ نشین خواتین نکل کھڑی ہوئی، ان میں بوڑھی اور عمر رسیدہ عورتیں بھی تھیں۔ انگریزوں نے اس بغاوت کو کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس بغاوت کو روکنے کے لیے انگریزوں نے مسلمانوں پر بے شمار ظلم ڈھانے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو سرے عام قتل کیا جانے لگا۔ بہت سی عورتیں خوف سے جان دے بیٹھی، بہت سی عورتیں پاک دامنی کی بنا پر ڈوب کے مر گئی اور اکثر عورتیں قیدی بنا لی گئی، کچھ کو لونڈیاں بنا لیا گیا اور بعض چند ٹکوں کے عوض بیچ دی گئی۔ بہت سی عورتیں بھوک اور پیاس سے مر گئیں۔ اس کے بعد انگریزوں نے علماء کرام پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ ایک انگریز فوجی ہنری کاٹن لکھتا ہے، ایک اندازے کے مطابق 22,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی۔ جو بھی معزز مسلمان انگریزوں کے ہاتھ لگتا اس کو ہاتھی پہ بٹھا کے درخت کے نیچے لے جا کے پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا اور مسلمانوں کی جانب سے کسی بھی شخص کو لاش اتارنے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 سال کی قلیل مدت تک 14,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ دہلی میں چاندنی چوک کے ارد گرد کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکی ہو۔ علماء کے جسموں کو تانبوں سے سیا گیا، ان کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے دہکتے تندوروں میں ڈال دیا جاتا۔ لاہور کی جامع مسجد میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی۔ لاہور کے دریائے راوی میں علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں بہا دیا جاتا اور اوپر سے گولیاں چلائی جاتی۔ ایسے ظلم و ستم کیے گئے جن کے تصور سے روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں اور ان کے اکابرین کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انگریزوں کو ہمیشہ اگر کوئی خوف تھا تو وہ مسلمانوں کا تھا، نہ کہ ہندوؤں کا جو تعداد میں مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے۔ ایک معروف انگریز ڈاکٹر ولیم نے وائس رائے کو رپورٹ بھیجی کہ 1857 کی جنگ آزادی تو صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، ان کے دلوں میں جذبہ جہاد ہے، ہم اس وقت تک ان پر حکومت مضبوط نہیں کر سکتے جب تک ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم نہ کیا جائے، اسی لیے اتنے علماء کو شہید کیا گیا۔ چونکہ گلی گلی بستی بستی شہر شہر بغاوت کی وجہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ تھا تو انگریزوں نے ان پر مقدمہ دائر کروا دیا۔ آپ ان دنوں دہلی میں تھے، انگریزوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ اگرچہ ہم نے یہ تحریک بظاہر کچل دی ہے مگر مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نہیں نکال سکتے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ پھر اچانک ملکہ وکٹوریہ نے ایک مکارانہ چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ ہندوستان میں یہ اعلان کیا گیا کہ جتنے بھی باغی ہیں سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔ علامہ خیر آبادی سمیت دیگر علماء ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ مجاہدین کی دہلی میں تربیت کرتے تھے۔ جب انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ سارے باغیوں کو معاف کر دیا ہے تو سارے مجاہدین باہر آ گئے، تو علامہ صاحب بھی اپنے وطن خیر آباد تشریف لے آئے۔ آپ کے خیر آباد پہنچتے ہی اس سازش کے تحت آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد آپ کو لکھنؤ لے جایا گیا، وہاں پر آپ پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا۔ جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی گواہ نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اصل میں جس جج کے سامنے آپ پیش ہوئے تھے اس نے آپ سے کچھ کتابیں پڑھ رکھی تھی، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ علامہ صاحب بچ جائیں۔ جب جج نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے تو آپ نے گرجدار لہجے میں کہا کہ اس گواہ نے مربت میں آ کر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، میں نے ہی انگریز حکومت کے خلاف فتویٰ جہاد دیا ہے اور اس کے عوض مجھے جو سزا ملے قبول ہے۔ اس کے بدلے آپ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور آپ کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ کالا پانی کیا ہے؟ کالا پانی یعنی جزائر انڈیمان،
یہ کلکتہ سے مغرب کی طرف 500 کلومیٹر پر واقع ہے۔ خشکی کے اس ٹکڑے کو انگریزوں نے جیل کا درجہ دیا اور انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو کشتیوں پہ سوار کیا جاتا اور ان جزائر تک پہنچا دیا جاتا، جہاں سے واپسی ناممکن تھی، کیونکہ یہ طویل ترین سفر اس وقت کشتیوں کے ذریعے ہی ممکن تھا، جہاں پر جانے والوں کی لاشیں ہی واپس آتی تھی۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کو جب کالا پانی بھیجا گیا تو آپ نے قید میں رہتے ہوئے ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام تھا باغی ہندوستان، اور علامہ عنایت احمد کاکوروی جو کالا پانی سے سزا کاٹ کر واپس آئے تھے، ان کے ہاتھ اپنے بیٹے کو بھجوائی جو کپڑے پر کوئلے سے لکھی گئی تھی۔ علامہ فضل حق کے علاوہ ان علماء کو بھی کالا پانی کی سزا ملی، جن میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی، عبد الرحیم صادق پوری، مفتی احمد، مفتی مظہر کریم، مولانا جعفر تھانیسری شامل ہیں۔ مولانا جعفر تھانیسری نے اپنی کتاب کالا پانی میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس اور کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ مولانا جعفر تھانیسری لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے لوہے کے خاص پنجرے بنائے گئے جن میں چونچ دار سلاخیں تھی، جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے اور نہ ہی بیٹھ سکتے تھے۔ اور علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، آپ بھی جنگ آزادی میں بطور قائد پیش تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے جسم پر گرم استریاں چلائی گئی، زخموں پر نمک چھڑکا گیا، یہاں تک کہ آپ کو پھانسی دے دی گئی، اور آپ نے پھانسی کے پھندے پر چند اشعار کہے: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ مولانا احمد اللہ گجراتی بہت بڑے عالم تھے۔ ایک انگریز نے ان سے کچھ عربی سیکھی تھی۔ وہ انگریز ان لوگوں میں تھا جو مسلمانوں کو پھانسی دے رہے تھے۔ اس نے مولانا احمد سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، صرف زبان سے کہہ دے کہ آپ اس تحریک میں نہیں تھے، میں آپ کو بچا لوں گا۔ آپ نے جواباً کہا، میں یہ بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر سے نام نہیں نکلوانا چاہتا۔ تحریک آزادی کا جو بیج علامہ فضل حق خیرآبادی اور دیگر سنی علماء نے بویا تھا، وہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا اور ایک مضبوط درخت بن گیا۔ انگریزوں سے نجات پانے کے لیے تحریک بہت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس وقت کے علماء نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں آزادی کی تحریک چلانے میں باشمول قائد اعظم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کانگریس کی حامی تھی۔ اس وقت مجدد وقت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے متعدد فتاوی میں دو قومی نظریے کی بنیاد رکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ شعور دیا کہ انگریز اور ہندو ہمارے دشمن ہیں، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ جب بعض مسلم لیڈر گاندھی کو اپنا خلیفہ ماننے پر بضد تھے، اس وقت اعلیٰ حضرت نے گاندھی جیسے مشرک کو مسلمانوں کا لیڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ ہندو مسلم اتحاد کے موجد مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک خلافت میں شمولیت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا، آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں اور میں اس کا مخالف ہوں۔ اس جواب سے علی برادران ناراض ہو گئے تو آپ نے کہا، مولانا میں ملکی آزادی کا مخالف نہیں، بس ہندو مسلم اتحاد کا مخالف ہوں۔ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کانگریس کی قیادت قبول کرنے کے اس لیے خلاف تھے، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس طرح مسلمان اپنی جداگانہ حیثیت بھول جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہندوؤں کے طور طریقے قبول کر لیں گے۔ مارچ 1925 میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں 4 روزہ کانفرنس ہوئی، جس میں صاحبزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان صدر مجلس تھے۔ اسی کانفرنس میں آل انڈیا سنی کانفرنس کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی اس کے ناظم اعلیٰ اور پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری اس کے صدر منتخب ہوئے۔ پاکستان کو متعارف کرانے کے لیے ان تمام قائدین نے ملک کے گوشے گوشے میں جماعت کی شاخیں قائم کی۔ ایک طرف اہل سنت و جماعت کے علماء نے عوام کو علیحدہ ملک کے لیے منظم کیا تو دوسری طرف ہندوؤں اور کانگریسی علماء کی چالوں کا مقابلہ کیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جس میں علامہ اقبال اس طرف متوجہ ہوئے۔ 1930 میں جب شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے الہ آباد میں تقسیم ہند کی بات کی
तो हिंदुओं ने इस पर बड़ी नाराजगी का इजहार किया। तबका उलमा में सबसे पहले सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने इस तजवीज की पुरजोर तायीद फरमाई कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। 1946 में उलमा अहले सुन्नत का एक फतवा शाये हुआ जिसमें कांग्रेस की मुखालिफ और मुस्लिम लीग की तायीद की गई। इस पर मुफ्ती आजम अल्लामा मुस्तफा रजा खान समेत 50 जलीलुल कदर उलमा के दस्तखत थे। 1946 के फैसला कुन इलेक्शन में हजरत मौलाना मुस्तफा रजा खान ने बरेली में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के हक में सबसे पहला वोट दिया। हत्ता कि दिल्ली में पीर सैयद जमात अली शाह ने फतवा दिया कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट ना दे उसका जनाजा ना पढ़ो और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। इनके अलावा अबुल हसनात कादरी, पीर अमीनुल हसनात, अब्दुल सत्तार खान नियाजी, मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी, अब्दुल हामिद बद ईवानी भी शामिल थे। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, पीर सैयद मेहर अली शाह, पीर अफ्तौंसा शरीफ, मौलाना इब्राहिम चिश्ती ने भी अपने मुरीदों समेत मुस्लिम लीग की भरपूर हिमायत की। उलमाए अहले सुन्नत और अवामे अहले सुन्नत ने 1946 में मुस्लिम लीग को कामयाब करवाया और इन्हीं की कोशिशों की वजह से 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आया। वो सुन्नी ही थे जिन्होंने आजादी के लिए सबसे ज्यादा जानें दी, लेकिन अफसोस आज उनका जिक्र तारीख के पन्नों से मिटाने की साजिश की जा रही है। और कुछ ऐसे लोग जो तहरीके आजादी के खिलाफ थे और मुसलमानों को गालियां देते थे आज पाकिस्तान के दाई बने फिरते हैं। लेकिन दुआ है अल्लाह तबारिक व तआला मेरे मुल्क को ता कयामत दुश्मन के वार से महफूज रखे। आमीन।